اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میں ان کو اولاد دیتا ہوں چنگا بھلا تو وہ اللہ سے جو ہے نا شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ایسے لوگوں کو یہ شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے لیکن وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہیں کر سکتے ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں، ان کو تو قدرت ہی نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ قدرت نہیں رکھتے، لَهُمْ ان کی نصراً مدد پر، اور وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ اپنی خود کی مدد وہ کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف تو نہ چلیں تمہاری پکار پر، برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چپ کے رہو۔ مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے حالت بتائی ہے کہ ان کو صحیح رستے کی طرف بلاؤ تب بھی وہ نہیں آتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے، فادعوہم، پھر بھلا پکارو تو ان کو پس چاہیے کہ وہ قبول کریں، فلیستجیبوا لکم، تو وہ قبول کریں، ان کنتم صادقین، تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو۔ غرض واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی سے اللہ کے مخلوق یعنی بندے ہیں، یعنی تم سے بڑھ کر نہیں، خواہ گھٹے ہوئے ہوں، سو ہم تو تم کو سچا جب جانیں گے، تب تم ان کو پکارو اور پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں۔ اگر تم ان کے اعتقاد الوہیت میں سچے ہو، اور وہ بیچارے تمہارا کہنا تو کیا کریں گے، کہنا ماننے کے آلات تک ان کو نصیب نہیں۔ دیکھ لو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ جب ان میں قوہ فاعلہ تک نہیں تو کوئی فعل ان سے کیا صادر ہوگا۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس طرح وہ اپنے معتقدین کو نفع پہنچانے سے عاجز ہیں، اسی طرح اپنے مخالفین کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی بے ادبی نہ کیا کرو ورنہ وہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے، جیسا کہ ہے وَيُخَوِّفُونَكَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں تو تم اپنا ارمان نکالو اور اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر سب مل کر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر جب تدبیر بن جائے تو مجھ کو ذرا مہلت مت دو بلکہ فوراً اس کو نافذ کر دو، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ اور خاک بھی نہیں ہوگا کیونکہ شرکاء تو محض ہیں، رہ گئے تم جو کچھ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو تم میرا اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جس کے مددگار اور رفیق ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مجھ پر کتاب مبارک جامع خیر دارین نازل فرمائی، اور اگر میرا رفیق و معین نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت کیوں عطا فرماتا۔ اور علاوہ اس دلیل خاص کے کہ ایک عام قاعدے سے بھی اس کا مددگار ہونا معلوم ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ عموماً نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ تو انبیاء تو نیک بندوں میں فرد کامل ہیں، اور میں نبی ہوں تو میرا بھی ضرور
مددگار ہوگا۔ غرض یہ کہ جن کے ضرر سے ڈراتے ہو وہ عاجز، اور جو مجھ کو ضرر سے بچاتا ہے وہ قادر، پھر اندیشہ کاہے کا، اور گو ان کا عاجز ہونا اوپر با ابلغ وجوہ بیان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ وہاں بیان عجز مقصود بالغیر تھا اور مقصود بالذات نفی استحقاق معبودیت تھی، اس لیے آگے مقصود بیان عجز کا فرماتے ہیں کہ تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں جیسا میں ہوں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور نہ اپنے دشمن کے مقابلے میں جیسا میں ہوں اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور مدد کرنا تو بڑی بات ہے ان کو، تو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو بھی تو نہ سنیں، اس کے بھی وہی مذکورہ بالا دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور جیسے ان کے پاس سننے کا آلہ نہیں اسی طرح دیکھنے کا آلہ بھی نہیں، اور ان کی تصویر میں جو آنکھیں بنا دی جاتی ہیں وہ محض نام ہی کی ہوتی ہیں، کام کی نہیں۔ چنانچہ ان بتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شکل تو آنکھوں کی سی بنی ہوئی ہے، اور وہ واقع میں کچھ بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ آنکھیں نہیں۔ اسی پر دوسرے قوا فاعلہ ایدی و ارجل کی نفی سمجھ لینا چاہیے، بس ایسے عاجز کا کیا ڈر اور دکھلاتے ہو۔